أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی انتہا درجے کا اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ تمام دوست اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کل ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے مختصر اور جامع گفتگو کی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رد قادیانیت۔ جی لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو اگر آسان میں عرض کر دوں، رد قادیانیت کا مطلب ہے کہ فتنہ قادیانیت اور وہ لوگ جو حضور اسلام والسلام کے بعد بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے، اور مرزا کانا دجال جی جس کو غلام احمد قادیانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو اپنا نبی مانتے ہیں اور انتہا درجے کے کافر ہیں، گستاخ ہیں، جی مردود ہیں، جھوٹے اور کذاب قسم کے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کا جو ہے وہ رد کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، صرف مسند منبر و محراب والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حضور کا سچا امتی کہتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہمیشہ وہ ان لوگوں کے ساتھ مخالفت بھی رکھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی بھی رکھے۔ جو رسول اللہ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو پھر اس سے بھی اگر ہماری دوستی ہوگی تو پھر کیا بچے گا پیچھے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بہت ساری آیات ہیں، ان میں ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور میں آج کے دن میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، میں نے آپ پر نعمت پوری کر دی ہے پیارے مولا اسلام ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے آپ کے لیے دین کو بطور اسلام پسند کر دیا۔ جی اللہ نے اعلان کر دیا کہ دین حضور علیہ السلام پر مکمل ہو چکا ہے۔ اب دین جب مکمل ہو گیا تو پھر دین کی تبلیغ کرنے والا کوئی اور نبی پھر حضور کے بعد نہیں آ سکتا۔ اور اس آیت مبارکہ سے بھی جو ہے وہ ختم نبوت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کل میں نے عرض کی سینکڑوں آیات ہیں، اور اس کے علاوہ حضور اسلام کی محبت کے حوالے سے بہت ساری آیات مقدسات قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں۔ تو وہاں پہ یہ سبق ملتا ہے مسلمان کو کہ حضور اسلام والسلام کا جو دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہوگا۔ جی ہماری غیرت یہاں پہ تو جاگ جاتی ہے، اگر ہمارے باپ کو کوئی گالی دے، ہمارے چچا کو، ہمارے کسی قریبی رشتہ دار کو، ہمارے بچوں کو کوئی گالی دے، چھوٹے بچے کو بھی اگر کوئی گالی دے تو اسی کہتا ہوں تیری ایسی دی تیسی، تو سارے بچے لوگ چھڑے ہیں۔ یعنی اتنی غیرت ہمارے اپنی اولاد کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے جاگ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں قادیانی وہ خبیث قسم کے اور خبیث الفطرت قسم کے لوگ ہیں جو حضور اسلام کی نبوت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ جی بالکل اس بات کی آپ حساسیت کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ یہ بات کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضور اسلام آخری نبی ہے جو حضور کے بعد نبوت کا دعوے دار ہوگا یا کسی جھوٹے نبی کو ماننے والا ہوگا، اس کے اسلام کے ساتھ رتی برابر بھی، ذرا برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا پھرے۔ آج کے دور کے اندر بہت سارا جب فکر قادیانیت کا بہت زیادہ پرچار ہو رہا ہے، الحمدللہ ہمارے یہاں تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ قادیانیت سے نفرت پائی جاتی ہے۔ جو دیگر ممالک ہیں، انگلش کنٹریز ہیں، وہاں پہ بہت زور شور سے، بلکہ ایک دوست ہمارے کو بتا رہے تھے، ہمارے ملک رہتے، وہ کہتے ہیں وہاں پہ اسلام کا چہرہ جو ہے وہ قادیانیت کی صورت میں پھیلایا جا رہا ہے، یعنی قادیانی تبلیغ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل اسلام یہی ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کا اسلام ہے، یعنی کہ اس قادیانیت کو بطور اسلام جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہماری کمزوریاں ہی ہے کہ جن کی وجہ سے قادیانیت اتنا جو ہے وہ آگے جا رہی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی باقاعدہ طور پر اس پر کنونشن ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، اور اس پر بہت زیادہ لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، لالچ دیے جاتے ہیں اور سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اسلام چھوڑ کر معاذ اللہ قادیانیت کی طرف آ گئے۔ یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ چند ایک باتیں، صرف 2-3 منٹ لگیں گے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ خود
مرضی فیصلہ کرے کہ یہ کتنے غلیظ قسم کے لوگ ہیں اور جن کو یہ نبی کہتے ہیں. جی جو غلام احمد قادیانی کانا جس کو جو ابھی 100 سال ہوئے ہیں اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اپنے لوگوں کا جو گروہ بنایا. بہت بڑی تفصیلی موضوع ہے. اس کی چند ایک گستاخیاں جو ہے وہ آپ سے بات کریں اور پھر دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ کتنا قادیانیت سے نفرت کرتے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں, حضور کی محبت ہمارے دل میں کتنی ہے. تو سنیے, اس نے مرزا قادیانی اور بڑی اتھینٹک باتیں ہیں, بالکل حوالہ جات بھی میرے پاس اس کے لگے ہوئے ہیں. اگر کسی کو چاہیے ہو تو انشاءاللہ اصل کتاب کا جو اس کی اپنے چہروں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان سے بھی ان کے حوالہ جات مل جائیں گے. پہلی اس کی جو گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں انتہا درجے کی غلیظ ہے, میں اس کو اشارت عرض کروں گا. جی مرزا قادیانی کا مرید قاضی یار محمد قادیانی لکھتا ہے اسلامی قربانی یہ ٹریک نمبر 34 کے اندر, وہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام, مرزا قادیانی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام میرے نبی کا درجہ دے کر یہ لفظ کہتے تھے. کہتے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر یعنی کانے دجال پر اس طرح طاری ہوئی گویا وہ کہتا ہے کہ وہ ایک عورت ہے. جی دجال یہ عورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہتا ہے کہ رجولیت کی قوت کا اظہار فرمایا ہے. یہ لفظ تھوڑا سا خفیہ ورڈ ہے, یعنی جس طرح مرد اور عورت یا میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے یہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس طرح کی خباثت والی اس نے بات کی ہے معاذ اللہ. جی استغفر اللہ. اور دوسری اس نے گستاخی حضور علیہ السلام کی ہے. یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی مکمل اشاعت نہ ہو سکی وہ میں نے پوری کی ہے معاذ اللہ. جی حضور علیہ السلام نے دین نہیں پھیلایا, کہتے میں نے یہ دین کی اشاعت کی ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. آگے سنیے انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی, سارے نبیوں کی گستاخی کرتے ہوئے فارسی میں اس نے چند باتیں لکھی ہیں, ان کا ترجمہ یہ ہے. کہتا ہے کہ خدا نے جو پیالے ہر نبی کو دیے ہیں ان تمام پیالوں کا مجموعہ مجھے دیا ہے. یہ خبیث الفطرت کہتا ہے جتنے نبیوں کو بھی پیالے ملے ہیں ان تمام نبیوں کے پیالوں کا مجموعہ اللہ نے مجھے عطا کیا. اپنی فضیلت اور بڑھوتری کہتا ہے کہ میری آمد کی وجہ سے ہر نبی زندہ ہو گیا اور ہر رسول میری قمیض کے اندر چھپا ہوا ہے معاذ اللہ. جی کتنی بڑی دیدہ دلیری اور جو ہے وہ گستاخی. آگے سنیے. جی لوگ کہتے ہیں ابھی جو معاملہ ہوا قرآن حکیم کا, یہ قرآن پڑھتے ہیں یہ تو قرآن کی گستاخی نہیں کرتے. جب ان کا بڑا قرآن کی گستاخی کر رہا ہے تو پھر یہ چیلے کیڑے مکوڑے کیوں نہیں کریں گے. یہ قرآن کی گستاخی کرتے ہوئے جو ہے وہ تذکرہ کے اندر اس کی بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ کہتا ہے قرآن خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں. استغفر اللہ. کہتے ہیں یہ قرآن خدا کی کتاب ہے اور میں نے جو باتیں کی ہیں منہ سے یہ وہی باتیں ہیں جو قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں معاذ اللہ. استغفر اللہ. اور حدیث کی گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو حدیث میرے خلاف ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دی. بد کہتا ہے یعنی جو بھی کل آپ کو حدیثیں سنائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے حضور نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں, یعنی یہ ساری حدیثیں اس کے خلاف ہیں. یہ کہتے ہیں حدیثوں کو ردی کی ٹوکری میں معاذ اللہ پھینک دیا جائے. استغفر اللہ. آگے صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہوئے بدبخت اور بدنصیب کہتا ہے خبیث الفطرت کہتا ہے بعض نادان صحابہ جن کو درایت سے کچھ نہ تھا, یعنی صحابہ کرام کو معاذ اللہ یہ نادان کہتے ہوئے کہتا ہے کہ انہیں کسی چیز کی سمجھ بوجھ نہیں تھی معاذ اللہ. یہ صحابہ کو سمجھ نہیں تھی تو گندے بوتھے والے کو کیا سمجھ تھی. آگے کہتا ہے جی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما شیخین قریبین کی گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ استغفر اللہ انتہا درجے کی گستاخی ہے. کہتا ہے کہ ابو بکر عمر کیا تھے, وہ حضرت مرزا قادیانی کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہ تھے معاذ اللہ. جی کتنی بڑی گستاخی ہے. جی ان کے بارے میں جن کی وجہ سے آج ہم تک دین پہنچا ہے, جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتا ہے شیر خدا کی گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو اب نئی خلافت لو اور ایک علی تم میں موجود ہے. اپنے آپ کو کہتا ہے, کہتے ہیں علی تمہارے اندر موجود ہے لہذا اس پرانے علی کو چھوڑو, مردہ علی کو تم تلاش کرتے ہو حالانکہ زندہ علی تمہارے اندر موجود ہے معاذ اللہ. اتنی بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ حضرت امام عالی مقام امام 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 حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی تن من دھن قربان کر دی, ان کے بارے میں کہتا ہے یہ کربلا تو میری روز کی سیرگاہ ہے. یہ بدبخت کہتا ہے کربلا تو میں روزانہ آتا جاتا ہوں, حسین جیسے کہتا ہے سینکڑوں میری گریبان کے اندر موجود ہے. جی
استغفراللہ. اور آگے سنیے جو کہتے ہیں کہ یہ سخت جملے کیوں کہے جا رہے ہیں. جی قادیانی اتنے سخت نہیں ہے جتنا ہمیں ہمارے علماء نے بھڑکا دیا ہے. نہیں سنیے اس کی اپنی کتاب انوار اسلام کے اندر صفحہ 330 کے اندر روحانی خزائن جلد 9 کے اندر اور اسی طرح مرزا قادیانی کی دیگر کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. اور جو سنیے وہ کہتا ہے کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا یعنی کہ جو مرزا قادیانی کو نہیں مانے گا یہ لکھتا ہے یعنی ہم سب کے لیے اس جملے لکھے ہیں. وہ کہتا ہے صاف سمجھا جائے گا کہ وہ والد الحرام بننے کا شوق رکھتا ہے. وہ حرام زیادہ ہے حلال زیادہ نہیں ہے. جی اس سے پیچھے اور پھر کیا بچ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتا وہ حرامی ہے. جی اس نے پوری حضور کی امت کو گالی دی ہے, حضور کی کلمہ پڑھنے والوں کو یہ گالی دی ہے. تو آپ خود فیصلہ کریں کہ ہم نے اس بدبخت اور بد نصیب کے بارے میں کیا ذہن رکھنا ہے. جو اس کے چیلے ہیں کیڑے مکوڑے ہیں جس کو اپنا نبی مانتے ہیں تو پھر ہم ان سے ہاتھ ملائیں, ان سے ہم جو ہے وہ مصافحے کریں, ان کے ساتھ ہمارا جو ہے برتاؤ اچھا ہو کہ نہیں انسان تو ہے. جی انسان نہیں ہے, لوگ دجال اور کذاب ہیں. آپ عیسائیوں کے ساتھ ہمدردی کریں, آپ یہودیوں کے ساتھ ہمدردی کریں, لیکن قادیانی ان سب سے بدترین لوگ ہیں. اس لیے ان کے ساتھ نفرت کا اظہار. جی آپ میں سے شاید کوئی بندہ سمجھے کہ پتہ نہیں کیوں اس طرح کا. جی ہمیں کوئی ذاتی طور پر نفرت نہیں ہے, ہمیں کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے ان سے. ہمیں اس لیے نفرت ہے ان بد نصیبوں سے, ان خبیث الفطرت لوگوں سے, کیونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی ہے. حضور کی ختم نبوت کا جو منکر ہوگا وہ ہمارا بالکل بھی نہیں ہو سکتا. ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے لیے ہمارے احساسات ہیں, ہمارے دل تڑپتے ہیں حضور کے لیے. جو بھی ان کے بارے میں بات کرے گا تو پھر ہم اپنے باپ سے, آپ اپنے باپ اور اپنے والدین کی گستاخی تو برداشت کر سکتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. پیغام جا کے گلی گلی میں پہنچا دے. قادیانیوں کا جو شعار ہے وہ غدار ہے, غدار ہے. سارے بات کہیں قادیانیوں کا جو شعار ہے غدار ہے, غدار ہے. ان کے ساتھ کسی قسم کا ناتا تعلق نہیں ہو تو پھر انہیں احساس بھی ہوگا. اللہ انہیں اسلام کی دولت عطا فرمائے, ہم نے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے تاکہ وہ اس غلط راستے سے صحیح راستے کی طرف آ سکے. اور بالخصوص جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ بالکل بائیکاٹ کریں. نہیں ہو رہا بائیکاٹ, بالکل بھی نہیں ہو رہا. جی آپ لوگ تو کرتے ہیں لیکن برک کریانہ اسٹور ہے غالباً جورا باغ کے اندر, اس کے علاوہ دیگر کافی ساری دکانیں ہیں. وہاں پہ ہمارے دوست علماء بتا رہے تھے کہ ہر وقت وہاں پہ بہت زیادہ رش لگا ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ 5, 7 یا 10 روپے چیز سستی دیتے ہیں, تو 5-10 روپے کے لیے ہم اپنا ایمان بھی اگر بیچ دیں تو پھر یہ حضور کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا کمزور ہے. اس لیے وقت زیادہ لگا ہے لیکن اس چیز کی بڑی اہم ضرورت ہے, یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. تو سب حضرات سے میں گزارش کروں گا, بزرگوں سے, جوانوں سے کہ یہ پیغام اپنے چک کے ہر بندے تک پہنچا دیں. قادیانیوں کے ساتھ ہمارا بالکل بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے. آپ انہیں دیکھنا بھی پسند نہ کریں, چلے جائے کہ ان کے ساتھ سلام کیا جائے. ان کا نام آتے ہی ذہن کے اندر ایک نفرت کا اظہار ضرور کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے, حضور کی محبت میں, حضور کی غلامی میں اور ختم نبوت کے تحفظ میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے. آمین. شریف